الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان، سب پر مہربان، نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین جو روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بس اللہ کی توفیق سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا ہے. تو ایاک نستعین کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ ہی سے مدد طلب کریں. شریعت پر عمل کرنے میں بھی نماز شروع کی اللہ سے مدد طلب کرو کہ اللہ نماز صحیح کرا دیجئے، صحیح طریقے سے پڑھوا دیجئے. تلاوت شروع کی تو اس میں بھی اللہ کی طرف توجہ کہ اللہ میں تلاوت کرنے بیٹھا ہوں، دھیان و توجہ سے مجھے تلاوت کرا دیجئے. ذکر ہے تو اللہ ذکر محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کرا دیجئے. غرض ہے کہ ہمارے دین اور شریعت کے ہر کام کے اندر ہم اللہ سے مدد طلب کریں، بلکہ دنیاوی جتنے کام ہیں ان تمام کاموں میں بھی اللہ سے مدد طلب کریں. کوئی بھی آپ کام شروع کر رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے کہ اللہ میں ڈرائنگ شروع کر رہا ہوں، آپ مدد فرمائیے اور حفاظت فرمائیے. کھانا پکانا شروع کریں، ہماری ماں بہن نے بسم اللہ کر کے شروع کریں، اللہ سے مدد طلب کریں. تو ایاک نستعین کے اندر ہماری پوری زندگی کے اندر اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اس کا مطالبہ ہے کہ تم اللہ سے ہر چیز کے اندر مدد طلب کرو. دین پر عمل کرنا چاہتے ہو، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ رکاوٹ ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، صبح کو اٹھنا چاہتا ہوں، میرا نفس میرے لیے رکاوٹ بنتا ہے. دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں پہنچوں لیکن نفس تیار نہیں ہوتا. تو اس رکاوٹ کو اللہ ختم کر دیجئے، میری مدد فرمائیے. تو بہرحال استعانت اللہ ہی سے ہوتی ہے، استمداد اللہ ہی سے ہے. اب یہاں پر ایک سوال ممکن آپ کے ذہن میں اٹھ سکتا ہو کہ قرآن حدیث کے اندر بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے وہ بڑے بڑے فضائل ہیں. بہت سی روایتوں کے اندر ہم کو کہا گیا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، فقیروں کی مدد کرو. اور ہم کو جب کوئی کام پیش آتے تو ہم خود دوسروں کی مدد طلب کرتے ہیں. گھر کے اندر کوئی کام آ گیا، گھر کی کوئی سسٹم خراب ہو گئی، پائپ سسٹم خراب ہو گئی، گیس سسٹم خراب ہو گئی، تو جو اس لائن کے ماہر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو بلا کر لاتے ہیں. یہ بھی تو مدد طلب کرنا ہے، یہ بھی مدد طلب کرنا ہے. بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی مدد طلب کرنا ہے. تو ایک طرف تو ہم ایاک نستعین کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اپنی عام زندگی کے اندر تو ہم ایک دوسرے کی مدد بھی لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے بھی ہیں. اور مدد کرنے کے بعد بڑے بڑے فضائل بھی ہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک بندہ دوسرے کی مدد میں رہتا ہے، دوسرے کی حاجت پورے کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں. ایسے بہت سے فضائل مدد کرنے کے اوپر ہیں. اور ہماری زندگی کے اندر ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مدد لے کر اپنے کام چلاتے ہیں. تو پھر ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے کیا؟ تو اس کا جواب ہے، اور بہت عقیدے کا جواب ہے. اس عقیدے کے جواب کو ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں
تاکہ ہمارا عقیدہ بالکل صحیح رہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہر چیز کو اللہ نے ایک سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم کو بھوک لگتی ہے تو سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانے سے بھوک مٹتی ہے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، پیاس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پانی پیدا کیا ہے، پیٹ کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ مختلف نعمتیں پیدا کی ہیں۔ تو یہ نعمتیں اور پیاس کے ختم کرنے کے لیے پانی وغیرہ، یہ اللہ نے سبب کے درجے میں رکھا ہے کہ دنیا میں تو محتاج ہو، لہٰذا محتاج ہونے کے اعتبار سے تمہاری ان محتاجگی کو اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں۔ تو چونکہ دنیا عالم دارالاسباب ہے، لہذا سبب کے درجے میں یہ تمام چیزیں ہیں، سب کے سب سبب کے درجے میں ہیں۔ باقی اصل چیز جو پیچھے کام کر رہی ہے اور جن کے حکم سے یہ سب کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا علماء مفسرین نے اس موقع کے اوپر دو باتیں بیان فرمائی ہیں، اسباب عادیہ اور ایک اسباب شرعیہ۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا معارف القرآن ادریسی کے اندر۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی سب نے بیان کیا ہے۔ تو دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، تو دارالاسباب ہونے کے اعتبار سے ہم بیمار پڑتے ہیں تو دوا استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہم کو مال حاصل کرنا ہے تو کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام اسباب ہیں، سبب ہیں، اور اسباب کو اسباب کے درجے میں اختیار کرنا یہ جائز ہے۔ سبب کو سبب کے درجے میں رکھتے ہوئے اختیار کیا جائے تو یہ جائز ہے، بشرط ہے کہ ان اسباب کے اندر بھی اصل ہمارا یقین اور ہماری اصل نظر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات عالی پر ہو، اصل کرنے والی ذات، ان الحکم الا للہ، اصل حکم اللہ ہی کا ہے۔ اس اعتماد اور یقین کے ساتھ ہم سبب کو اختیار کریں گے، اور سبب کو اختیار کرنا جائز ہے۔ خود حدیث سے ثابت ہے کہ بیمار ہو تو علاج کرو، یہ دوا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دوائیں اللہ کے حکم سے وحی سے آپ نے بیان فرمائی، اور طب نبوی کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ سبب کے درجے میں ہے، اور سبب کو سبب کے درجے میں رکھ کر اختیار کرنا عالم میں اور دارالاسباب ہونے کے اعتبار سے بالکل جائز ہے۔ لیکن یہاں بھی شرط اور عقیدے کی بات یہی ہے کہ اس سبب کو اختیار کرنے کے بعد بھی ہماری نظر اصل اللہ کے اوپر ہے۔ ہم نے تجارت شروع کی، دکان شروع کی، اور سامان لا کر دکان میں رکھ دیا، یہ ایک ذریعہ ہے روزی کے حاصل ہونے کا، بے شک جائز ہے، لیکن ہماری نظر دکان پر نہ ہو۔ اب اس پر نہیں ہو کہ دکان ہے تو بس مجھ کو روزی ملے گی اور دکان سے ملے گی، نہیں، دکان کے ذریعے ملے گی۔ یہ میں نے شاپ کھولی ہے، اصل روزی تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، منبع تو وہی ہے، روزیوں کا خزانہ اور تمام چیزوں کا خزانہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ نے یہ تمام کے تمام اسباب ایک ذریعے کے طور پر مقرر فرمائے، ذریعے کے طور پر۔ جیسے ایک مثال سمجھ لیا، اوپر ہماری لائٹ جل رہی ہے اور یہاں روشنی ہو رہی ہے، جو لائٹ ہے اس ٹیوب لائٹ کے اندر نہیں ہے، ٹیوب لائٹ کی ذات کے اندر ٹیوب لائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ بلب ہے، اس کا کنیکشن جو ہے پاور ہاؤس سے ہے، پاور ہاؤس سے کنیکشن صحیح ہے، بیچ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب آپ سوئچ آن کر دیتے ہیں تو اس ٹیوب لائٹ کا پاور ہاؤس سے کنیکشن ہو گیا، اس کنیکشن کی وجہ سے اب پاور ہاؤس سے یہاں پر کرنٹ آنا شروع ہو گیا اور لائٹ جل گئی۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ لائٹ اندر ہے، بلکہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیونکہ ہماری فٹنگ صحیح ہے، کنیکشن بالکل رائٹ ہے، درمیان میں کوئی خامی نہیں ہے، لہٰذا سوئچ آن کر دو لائٹ جل جائے گی۔ تو سوئچ آن کرنے سے لائٹ جلی ہے، پانی کا نل ہم آن کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، کہ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ پانی نل کے اندر ہے، بلکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ پانی جو ہے ٹانکی کے اندر ہے، اس ٹانکی میں سے پائپ کے ذریعے سے پانی آ رہا ہے۔ تو یہ پائپ کے ذریعے سے نل میں جو پانی آ رہا ہے یہ ایک ذریعہ ہے، ورنہ پانی جو اصل جو ہے پانی
ٹانکی کے اندر ہے، وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ تو اس طرح ایک ایمان والے کا ہمیشہ ہمیشہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں نے شاپ کھولی ہے، مجھ کو جو روزی مل رہی ہے یہ صرف ایک ذریعہ ہے، ورنہ اصل اس روزی کا کنیکشن اللہ کی ذات عالی کے خزانے سے ہے، اور اللہ کے حکم سے مجھ کو روزی مل رہی ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ دوا میں کھا رہا ہوں، شفا مل رہی ہے۔ دوا بھی ہم اسی یقین کے ساتھ اور اسی عقیدے کے ساتھ کھانا ہے کہ شفا دوا کی ذات دوا میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم ہے۔ بہت بڑا ڈاکٹر مفتی احمد خامر صاحب نے نقل فرمایا ہے کہ بہت ماہر اور بہت ایکسپیرئنس، ان کا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ شفا جو ہے دوا کی ذات میں نہیں ہے، میڈیسن میں نہیں ہے، بلکہ میرا پورا یقین، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، میرا پورا یقین ہے کہ ہم جب کسی مریض کو دوا دیتے ہیں، پیشنٹ کو دوا دیتے ہیں، اور وہ بیمار دوا کھاتا ہے، دوا پیٹ میں پہنچتی ہے، دوا اللہ سے اجازت چاہتی ہے کہ اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اثر کروں اور شفا حاصل ہو۔ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تو اثر کر، اس کے نتیجے میں شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو بہتر سے بہتر دوا، چاہے بڑے سے بڑا ماہر ڈاکٹر دے رہا ہو اور اس کا بڑا تجربہ ہے، لیکن وہ دوا چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہو رہا ہے تو شفا نہیں مل رہی ہے۔ تو بارہا انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ ایک ہی بیمار، ایک ہی بیماری، اور دونوں کو ایک سیم ہم نے دوا دی ہے، ایک کو شفا ہو رہی ہے اور ایک کو شفا نہیں ہو رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شفا یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، دوا کی ذات میں نہیں ہے۔ اگر دوا کی ذات کے اندر شفا ہوتی تو یہ بیمار بھی وہی بیمار ہے جو جس کو میں نے دوا دی، اور بیماری سیم ہے، یہ بھی وہی بیماری ہے جس کو میں نے دوا دی، دونوں کی بیماری سیم ہے، دونوں کو ایک ہی ٹیبلٹ دی ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کو شفا مل رہی ہے، اس کو شفا نہیں مل رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ شفا دوا کی ذات میں نہیں ہے، بلکہ شفا دینے والی اصل ذات اللہ کی ہے۔ لہذا دوا پیٹ میں پہنچتی ہے، غذا پیٹ میں پہنچتی ہے، اس غذا کے ذریعے سے میری بھوک ختم ہوگی، اس کے اندر بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو وہ ہم نے جو کھایا ہے ہماری بھوک کے مٹنے کا ذریعہ بنتا ہے، ہمارے اندر طاقت کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پانی پیا ہے، پانی کے ذریعے سے پیاس بجھتی ہے تو اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔ لہذا سبب کو سبب کے درجے میں اختیار کیا جائے۔ سبب کو اس لیے ہمارے دعوت کے کام کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ سبب سبب ہے، سبب کو ہم رب نہ بنائیں، اسباب اسباب ہیں، ان کو ہم ارباب نہ بنائیں۔ اگر ہم ان کو رب کا درجہ دے دیں گے تو پھر تو رب العالمین تو ایک ہے، پھر ہماری نظروں کے اندر نہ معلوم کتنے رب ہو جائیں گے۔ دوا دینے والے بھی رب ہے، ڈاکٹر، بلکہ بعض مرتبہ ڈاکٹر بھی ہم رب مان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ذریعے مجھ کو شفا ملی ہے۔ ہرگز نہیں، ڈاکٹر کے ذریعے شفا نہیں، ڈاکٹر سے شفا ملی نہیں، بلکہ ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ نے شفا دی۔ لہٰذا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑی بہترین دوا ہو، اور بڑے سے بڑا ہم نے شاپ کھول دی، بہترین سپر مارکیٹ بنا لی، اور اب ہم یہ سمجھے کہ میں نے سپر مارکیٹ بنا لی ہے لہٰذا اب مجھ کو روزی ملنا شروع ہو جائے گی۔ نہیں، ایک دو دکانیں ہیں بالکل آزو بازو میں، تجربہ ہے بعض مرتبہ، دونوں کی دکانوں کے اندر سیم کمپنی کا مال ہے، سیم کمپنی کا مال ہے، لیکن ایک کی دکان ماشاءاللہ خوب چل رہی ہے اور دوسرے کی دکان میں کچھ نہیں ہے۔ معلوم ہے کسٹمر بھیجنے والے کی ذات، کسٹمر بھیجنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کسٹمر کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم فلاں دکان میں جاؤ اور فلاں شاپ میں جاؤ، وہاں سے مال خریدو اور وہاں سے اپنا سامان خریدو۔ تو کسٹمر کے دل کے اندر دل ڈالنا کہ میں فلاں شاپ میں جاؤں اور فلاں دکان سے مال خریدوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا سیم دکان ہے، ایک دکان چل رہی ہے ایک دکان نہیں چل رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دکان سے روزی نہیں ملتی ہے، بلکہ روزے دینے والی ذات اللہ کی ذات عالی ہے۔ لہذا جتنے بھی دنیا میں اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اختیار کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ دارالاسباب ہونے کی وجہ سے ہم محتاج ہیں اسباب کو اختیار کرنے کے، لیکن ہمیشہ ایمان والے کی نظر تمام اسباب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے، اور اللہ ہی کو اصل مسبب سمجھ کر اور اللہ ہی کا حکم مان کر، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ یرجع الامر الیہ، قرآن پاک میں جگہ جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ تمام کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ لہذا سبب کو سبب کے درجے میں رکھا جائے، کبھی بھی ہمارا یقین یہ نہ ہو کہ سبب کے ذریعے سے میرا کام ہو رہا ہے۔ بعض مطلب ہماری زبان پر اس قسم کا جملہ آ جاتا ہے کہ تم فلاں ڈاکٹر پر چلے جاؤ بس تم کو اچھا ہو جائے گا، تو کیا ڈاکٹر شفا دینے والا ہے؟ تو یہ جملہ بھی ذرا سوچ کر ہم بولیں۔ ایک ذریعے کے دعا کو تجربہ کار ہے، وہ ماہر ہے،
ایکسپیرینس ہے، اس اعتبار سے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سمجھ کے کہ تم وہاں جاؤ گے تو شفا تم کو مل جائے گی، یہ سمجھ کر ہم ڈاکٹر کا مشورہ دے رہے ہیں، یا یہ سمجھ کر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کہ بس وہاں جائیں گے تو مجھ کی شفا مل جائے گی اور میں اچھا ہو جاؤں گا، اس عقیدے کے ساتھ تو جانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ لہذا عقیدے کی ہم اپنی اصلاح کریں اور ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو فاعل مختار سمجھیں، جس کو ہم عام زبان کے اندر سیدھی سادھی زبان کے اندر دعوت کی لائن سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، نفع دینے والا اللہ ہی ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، بس یہی ہے۔ یہ جو بات مفسرین نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے بطور خلاصے کے، ایک ایمان والا اپنے بیان کے اندر، اپنی باتوں کے اندر جب اللہ کی ذات عالی کا یقین بیان کرتا ہے اور پہلے نمبر پر جب وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے تو اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہونے کا یقین دل میں پیدا کرو، غیر اللہ کے یقین کو دل سے نکالو، بس یہی بات ہے کہ غیر اللہ کے یقین کو دل سے نکالو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم جتنے بھی اسباب کو اختیار کر رہے ہیں، بس اسباب کو سبب کا درجے میں رکھا جائے، سبب کو رب کا درجہ نہ دیا جائے۔ کبھی بھی ہمارا یقین یہ نہ بنے کہ میں نے یہ سبب اختیار کیا ہے لہذا سبب اختیار کرنے کے بعد میرا یہ کام بن ہی جائے گا، نہیں، بلکہ ہمیشہ ہماری نظر اللہ کی طرف ہو کہ اللہ یہ میں نے سبب اختیار کیا ہے، اب اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کرنا، اس سبب کے نتیجے کے اندر نتیجہ اور رزلٹ کا آنا اور رزلٹ کا مرتب کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا اور آپ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا سبب کو سبب کے درجے میں رکھا جائے، سبب کو رب نہ بنایا جائے۔ رب تو ایک ہی ہے، بس رب العالمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، جو ہمیشہ ہماری زبانوں پر ہوتا ہے، پورے دل کے یقین کے ساتھ ہو۔ اللہ مجھ کو بھی یہ یقین آپ کو عطا فرمائے، آپ کو بھی یقین عطا فرمائے۔ اس لیے غیر اللہ کے یقین کو دل سے نکالنا ہے۔ تو اسباب کی دو قسم بیان فرمائی ہے، ایک ہے اسباب عادیہ، یہ جتنے دنیا کی چیزیں یہ سب تمام کے تمام اسباب عادیہ ہیں، لہذا فلاں دوا سے شفا ملتی ہے، کیوں بھائی؟ تجربہ ہے۔ یہ چیز کھاؤ تو طاقت حاصل ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تجربہ ہے۔ یہ فروٹ کھاؤ گے تو آپ کو یہ کیا کہتے ہیں مختلف قسم کے کیلشیم ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں، وٹامن ای ہے، وٹامن ڈی ہے، یہ وٹامن یہ بھی اس میں، یہ اس میں وٹامن، اس میں وٹامن اللہ نے رکھے ہیں، اس کی ذات کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ کھاؤں گا تو مجھ کو یہ وٹامن حاصل ہوگا، وٹامن سی ہوگا، وٹامن ڈی ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہمارے جسم کے اندر یہ وٹامن پیدا ہوں گے۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ کا یقین ہم اپنا یہ بنائیں کہ ہم غیر اللہ کے یقین کو دل سے نکالیں اور ایاک نستعین کے اندر جو حقیقت استعانت ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہ ایاک نستعین کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اب چاہے ڈائریکٹ ہم اللہ سے مدد طلب کریں یا کسی سبب کے ذریعے سے، تو سبب کے ذریعے سے بھی حقیقت میں مدد اللہ ہی سے ہے، اس لیے سبب کو اختیار کرنے کے اندر بھی ہماری نظر اللہ کے اوپر ہو۔ تو ایک ہے یہ سب کے سب دنیا کی جتنی بھی چیزیں یہ سب اسباب عادیہ ہیں، اور دوسری ایک چیز ہے جن کو اسباب شرعیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں بھی استعانت کا لفظ ہے، جو استعانت کا لفظ ایاک نستعین کے اندر ہے، یہی استعانت کا لفظ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میں بھی ہے کہ تم مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ کیا مطلب اس کا مطلب بس یہی ہے، مفسرین نے فرمایا کہ یہ نماز اور یہ صبر اور یہ دعا یہ سب بھی اسباب کے درجے میں ہے، البتہ ان کو اسباب شرعیہ کہا جاتا ہے، اور اسباب شرعیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا سبب ہونا قرآن حدیث سے معلوم ہوا ہے، لہذا شریعت سے معلوم ہوا ہے کہ تم کو اللہ کی مدد حاصل کرنا ہو تو نماز شروع کر دو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے خزانے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز ایک بہت قوی ترین ذریعہ ہے، بہت قوی ترین سبب ہے۔ اسی طرح صبر کرو، صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ دعا مانگو، دعا بھی ایک سبب ہے، لہٰذا ہم دعا مانگ رہے ہیں، بعض مرتبہ اللہ پاک جو مانگا وہ دے دیا، اور بعض مرتبہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی ذات کے اندر بھی جو پیچھے اصل کام کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ دعا مانگیں گے، دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ کیا مطلب؟ کہ نماز بھی ایک ذریعہ ہے، نماز بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔
البتہ اس کو ہم سبب شرعی کہیں گے۔ صبر بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہت قوی ترین سبب ہے۔ اس کا سبب کیوں کہا جائے گا؟ سبب شرعیہ ہے۔ دعا کے ذریعے سے اپنی حاجات پوری کرو، اور دعا کے ذریعے سے اپنی حاجت اللہ سے پوری کرواؤ، تو دعا بھی ایک سبب ہے۔ البتہ ان کو ہم اسباب شرعیہ کہیں گے، اور اسباب شرعیہ اس لیے کہیں گے کہ ان کا سبب ہونا شریعت کے ذریعے معلوم ہوا، اور یہ دوسری جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کا سبب ہونا ہمارے تجربے سے معلوم ہوا ہے، اس لیے ان کو اسباب عادیہ کہا جاتا ہے اور ان کو اسباب شرعیہ کہا جاتا ہے۔ تو اسباب شرعیہ کو اختیار کیا جائے کہ اسباب عادیہ کو اختیار کیا جائے، دونوں اسباب کے اندر نظر ہماری اصل اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اب نماز پڑھ کے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ نے چونکہ مجھ کو شریعت کے اندر چونکہ مجھ کو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے صلاۃ الحاجت پڑھو، بس میرا کام صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے، اب کام بنانے والی ذات اللہ کی ہوگی، اس لیے اسباب شرعیہ کو اختیار کرتے ہیں۔ البتہ اسباب شرعیہ میں قوت اور زیادہ ہے، اسباب عادیہ کی بنسبت اسباب شرعیہ میں قوت اور زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا ڈائریکٹ سبب ہونا شریعت سے معلوم ہوا ہے اور خود اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم اسباب شرعیہ کو بھی اختیار کریں، بلکہ پہلے اختیار کریں، اور اسباب عادیہ کو بھی اختیار کریں، لیکن اسی یقین کے ساتھ کہ اصل مدد کرنے والی ذات اور اصل نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اصل میرے کام کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا ایاک نستعین کے اندر جو عقیدہ کے درجے میں اور عقیدہ کے تو بات بیان فرمائی گئی ہے، بالکل آخری نتیجہ ایاک نستعین ہی پر پہنچتا ہے۔ ہم چاہے ڈائریکٹ اللہ سے کہیں یا کسی سبب کے ذریعے سے، بہرحال نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کا ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب کہ ہمیشہ اس کی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی پر رہے، اور ہمیشہ یہی سمجھے کہ میں چاہے جیسا بھی سبب اختیار کروں گا، لیکن اس کے اوپر نتیجے کا مرتب ہونا اور رزلٹ کا آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمان کر دیتے ہیں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کسی بھی سبب کو اختیار کرو، کوئی بھی کام شروع کرو، پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پہلے اللہ سے کانٹیکٹ کر لو کہ اللہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، اس کام کے اوپر کامیابی کا دینا اور کام کو بنانا آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا حکم ہوگا اور آپ کی مدد شامل حال ہوگی تو میرا یہ کام بنے گا، اور اگر آپ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پہلے سے تم اللہ کے اوپر اپنے کام کو چھوڑ دو، کام بن جائے گا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی کہ اللہ آپ نے میرا کام بنا دیا، اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور کام نہیں بنا تو پہلے سے چونکہ ہم اپنا کام اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، صبر کی توفیق مل جائے گی کہ اللہ آپ کا حکم نہیں ہوا، کام نہیں بنا، بس میں صبر کرتا ہوں۔ تو پہلے سے جب ہم اللہ کو اپنے کام حوالے کر دیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ اگر اپنے مطلب کے مطابق آ گیا تو شکر کی توفیق ملے گی، اپنی صلاحیت میں نظر نہیں جائے گی، اپنے سبب اور اپنی اسکیم کے اوپر نظر نہیں جائے گی کہ میں بڑا ماہر تھا اور میں بڑا باصلاحیت تھا، میری صلاحیتوں کی وجہ سے، میرے مہارت کی وجہ سے یہ چیز مجھ کو ملی ہے، یہ نعمت مجھ کو ملی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے ملی ہے، اللہ کی رحمت سے ملی ہے، لہذا شکر کی توفیق مل جائے گی۔ اور اگر کام نہیں بنا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دل کے اوپر پہلے ہی سے چونکہ ہم اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، صبر کی توفیق مل جائے گی۔ اور شکر اور صبر یہ دونوں ایمان کے دو بڑے جز ہیں۔ تو اللہ کے حوالے کرنے کے نتیجے کے اندر، اللہ کی ذات عالی کے اوپر نظر کرنے کے نتیجے میں انسان یا تو صابر بنے گا یا شاکر بنے گا۔ اور صبر اور شکر یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان مقام صبر سے بھی اللہ کے قریب پہنچتا ہے اور مقام شکر سے بھی اللہ کے قریب پہنچتا ہے، اور دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے زبردست وعدے ہیں، لیکن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا اور زیادتی کروں گا، اور صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین وانما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ تم کو کوئی تکلیف پہنچی، تمہارے مطلب کے مطابق کام نہیں ہوا، تم نے صبر کر لیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی برکت سے ایک تو صبر کی توفیق ملی، اور اس صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو کتنا اجر دیں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا حساب آپ کو صبر کے نتیجے میں اجر ملے گا۔ لہذا اللہ ہی کے اوپر اپنے کاموں کو ہم حوالے کریں، ہمیشہ اللہ کے اوپر نظر رکھیں، تو انشاءاللہ صبر کی توفیق ملے گی، شکر کی توفیق ملے گی، اور ہمیشہ ہمارا اللہ سے کنیکشن رہے گا، اور ایاک نستعین کے ذریعے سے ہمارا یقین اللہ کی ذات عالی کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ اللہ مجھ کو بھی ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، آپ کو بھی اور پوری امت کو بھی، اور اللہ ہمارے دلوں میں سے غیر اللہ کا یقین ختم فرمائے اور ہمیشہ اللہ کی ذات عالی کا یقین عطا فرمائے، اور ان باتوں کی روشنی میں اللہ پاک ہماری پوری زندگی کے ہمارے کاموں کو آسان فرمائے۔ نور شریف پڑھیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد یا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اے اللہ ہمارے سب کی مدد فرما. اے اللہ قرآن حدیث میں جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں آپ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین، آپ ہی نافع ہیں، آپ ہی ضار ہیں، آپ ہی معطی ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں. ان الحکم الا للہ. اے رب ذوالجلال اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. آپ کی ربوبیت ہمارے دلوں میں اتنا پیدا فرما دیجئے، اتنا پیدا فرما دیجئے کہ جب ہم قبر میں پہنچیں اور قبر کے اندر آپ کا مبارک فرشتہ ہم سے سوال کرنے کے لیے آ جائے اور ہم سے یوں کہ مر ربو کا، تو دل دنیا میں آپ کی ذات عالی کے ساتھ اتنا وابستہ ہو چکا ہو اور ایسا یقین دل میں پیدا ہو چکا ہو کہ ہمارا دل کا یقین فوراً ہماری زبان پر ربی اللہ لا دے اور ہماری زبان سے ربی اللہ نکل جائے اور ہمیشہ ہماری زبان کے اوپر ربی اللہ دنیا میں رہے. ایسا یقین ہم سب کو عطا فرما دے، پوری امت کو یقین عطا فرما دے، غیر اللہ کے یقین سے ہمارے دلوں کو خالی فرما دے. اے رب ذوالجلال ہماری مدد فرما. اس یقین کے پیدا ہونے کے اندر بھی آپ ہی کی ہم مدد کے محتاج ہیں. اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے ہمارے دلوں کا رخ اور ہمارے دلوں کا کانٹا یا اللہ آپ کی ذات عالی کی طرف پھیر دیجئے. ہمارا دل ہمیشہ آپ کی طرف متوجہ رہے اور آپ ہی کی ذات عالی کے اوپر نظر رہے. دنیا کی چیزوں سے ہماری نظر ہٹ جائے، دنیا کے لوگوں سے ہماری امیدیں کٹ جائیں. بس ہمیشہ آپ کی ذات عالی سے ہم اپنی تمام امیدوں کو وابستہ رکھیں. بے شک آپ نے دنیا کے اندر یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں، ان اسباب کے اندر تاثیر کا پیدا کرنا بھی اللہ آپ ہی کے اختیار میں ہے. یا اللہ ہم جو سبب اختیار کریں اس سبب کے اندر تاثیر آپ پیدا فرما دیں. ایسی ہم محتاجگی کی وجہ سے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہر سبب کے اندر آپ تاثیر پیدا فرما دیں. ہم علاج کرتے ہیں، ہمارے بیمار کو شفا عطا فرما دیں. دوائیں کھا رہے ہیں یا اللہ شفا دینے والی ذات آپ کی ہے، آپ اس دوا کے اندر شفا کی تاثیر پیدا فرما دیں اور ان بیماروں کو شفا مل جائے. ہم نے دکان کھولی ہے، اللہ حلال پاکیزہ روزی کا ذریعہ ہے، آپ ہم کو حلال پاکیزہ روزی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے. اگر ہم کسی کام پر جا رہے ہیں، روزی حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ. یا اللہ اس ذریعے کے ذریعے سے ہم کو حلال روزی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم جتنے بھی اسباب اختیار کر رہے ہیں ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنا آپ کے قدرت میں ہے. یا اللہ اپنے قدرت سے ہمارے لیے اپنے فضل سے خیر کے فیصلے فرما، دنیا اور آخرت میں خیر کے فیصلے فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.